یہ سلسلہ بند کر دیا ہے، یعنی کہ اپنے پیغامات اپنے انسانوں تک پہنچانا، اس سلسلے کو بند کر دیا ہے؟ جی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک، جب تک آپ کے اعمال آپ کے سامنے نہیں رکھے جائیں گے، آپ کے سامنے کسی نہ کسی کو آپ کی اصلاح بنا کر بھیجے گا، پھر وہ چاہے انسان کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی عمل کی صورت میں ہو، چاہے جس طرح ہو، یہ اللہ قادر ہے۔ میں نے تلے جانا ہے، آخرت میں آگ میں جلوں گی، میں تلی جاؤں گی، کسی نے نہیں جلنا، آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ دیکھیں۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے کہنے سے یا کسی کے کوشش کرنے سے اللہ کی بہتری کی طرف آئیں گی نا، تو اس کا اجر اس کو بھی ملے گا۔ جیسے میں نے پردہ کیا اور جس وجہ سے کیا ہوا یا جس کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کو اجر سے نوازا جائے گا، اس کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے، برے کاموں پر لگانے، بے حیائیوں پر لگانے اور اللہ کے راستوں سے ہٹانے والوں کو اتنی ہی سزائیں دی جائیں گی جتنی کہ اس پر لگنے والوں کو دی جائیں گی۔ اسی طرح اچھائیوں کی طرف، اللہ کی حیاؤں کی طرف اور اللہ کی خیر و برکتوں کی طرف لانے والوں کو اجر سے جس طرح نوازا جائے گا، آنے والوں کو بھی اسی اجر سے نوازا جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں میں صرف نوازتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح برے راستوں پر بھی لانے اور آنے والے دونوں ہی مجرم ہیں۔ تو پھر آپ کس طرح سے یہ باتیں کرتے ہیں اٹھ کے؟ آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے؟ میں تو حیران ہوں آپ کی سمجھ اور آپ کی سوچ پر۔ ایک بات، تم کسی کی بہن بیٹی پہ تنقید کر رہے ہو، تم کسی کی بیوی پہ تنقید کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو۔ بھائی اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہی عورت ہے۔ ایک عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے کے جائے گی، 4 مردوں کو۔ جی، مرد کو تو قصورواری اتنا نہ سمجھیں، مرد کو تو اس طرف لانے والی، قائل کرنے والی عورت ہے۔ عورت قائل کرنے میں بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے، عورت کا قائل کرنا بہت آسان ہے، عورت کسی کو بھی قائل کر سکتی ہے اور بڑی آسانی سے کر سکتی ہے برائیوں کی طرف۔ اچھائی کی طرف آنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اچھائی کی طرف آنے والا بھی جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے آتا ہے، لیکن برائی کی طرف بڑی آسانی سے آیا جاتا ہے۔ جب کوئی بھی بہن ہو، کوئی بھی بیٹی ہو، ضروری نہیں کہ بہن بیٹی پر ہی تنقید کی جائے۔ در حقیقت آپ کے ان تمام افراد پر تنقید نہیں کی جاتی، اصلاح کی جاتی ہے۔ آپ کو سمجھایا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو راستہ، یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کا اثر مسلمانوں پر، مسلمان کی عورتوں پر، مسلمان بیٹیوں پر غلط پڑے گا۔ اور آج کے دور میں سوشل میڈیا بہت آزاد ہے، تو یہاں پر اپنی آزادی کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، اللہ کے احکامات سے ڈریں، اور ڈریں اس بات سے کہ اگر کوئی آپ کو بہتر بات کر رہا ہے تو اس سے اس کی بات کو سن کر سمجھیں، اسے اپنے لیے تنقید نہ سمجھیں۔ کوئی کسی کو سمجھائے گا تو وہ کہیں گے جی ہم تو ذرا اچھا کھانے لگ گئے اس لیے لوگوں سے گوارا نہیں ہو رہا، ہم اچھا پہننے لگ گئے اس لیے رشتہ داروں سے گوارا نہیں ہو رہا۔ ایک یوٹیوبر تھی، مجھے ان کا نام نہیں آتا، وہ پہلے باقاعدہ گلوز میں آتی تھی، مگر پھر گلوز اترے، پھر پردہ اترا، ہاتھی کے پھر سر سے دوپٹہ بھی اتر گیا۔ ان کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا جس میں سنا تھا کہ ان کے ریلیٹیوز نے آ کر ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، جس پر ان کے شوہر نے کہا کہ میری بیوی ہے، میں جو چاہوں جیسے چاہوں اس کو اجازت دوں، یہ جو مرضی کرے، آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہاں پر آپ عورت کو اتنی بڑی آزادی نہ دیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ اپنی عورت کو پردوں میں رکھیں۔ میں تو حیران ہوں کہ آپ کس طرح کے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ آپ کے اللہ کے پیارے رسول نے ایک عورت کے لیے پردہ کیا کہا ہے، ایک عورت کے لیے پردہ کیا بنایا ہے، اور آپ پھر بھی اٹھ کر کہیں کہ میں نے خود اجازت دی ہوئی ہے۔ مطلب کہ میں نے آج کے دور میں دیکھا ہے کہ بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے خود اپنی بہن کو اجازت دی ہوئی ہے، میری بہن جو مرضی کرے۔ آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اپنی بیوی کو خود اجازت دی ہوئی ہے، میری بیوی جو مرضی کرے، جو مرضی جہاں چاہے آئے جائے، لباس پہنے، جیسا مرضی پہنے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے خود اجازت دی ہوئی ہے۔ بیٹیوں کے معاملات میں یہ سب بولا جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ بہت بڑا عمل کر رہے ہیں، آپ یہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، اور سمجھانے والوں کو پھر آپ نے ایک ہی جواب دینا ہوتا ہے کہ تم نے ہماری قبر میں جواب نہیں دینا، ہم نے تمہاری قبر میں جواب نہیں دینا۔ تو یاد رکھیے گا، جواب دہ ہیں ہم، جواب دہ ہیں، کیونکہ برائی کو دیکھ کر اس کو روکا نہ جائے تو جواب دہ ہیں۔ بے حیائیوں کو پروان چڑھتا دیکھیں اور ان کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو جواب دہ ہیں۔
اسی طرح آپ کو اصلاح دی جائے، آپ اسے قبول نہ کریں یا اس پہ غور و فکر نہ کریں تو آپ بھی جواب دہ ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو نفس نے کہاں مطمئن کر دیا ہے، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ ہدایت دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔